دنیا دا ویلا ترین بندہ بھی جڑا ہے نا وہ کہنا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں، اور ختم نبوت پہ کام نہیں ہوتا، وہ قادیانیوں کے خلاف پوسٹ کرنا ہوتا ہے۔ ختم نبوت تو یہ ہے کہ وہ جو دجل کر رہے ہیں امت کے ساتھ جواب دو ان باتوں کا، اس کا جواب دیتے ہیں تو پہلے لے آ کے چشتی رسول اللہ دی چپیڑ ایک پاسوں مار دیں، دوے پاسوں اشرف علی رسول اللہ دی، تو آڑے مسلمان اور نسے پیج ہے سوائے انجینئر صاحب دے منو کی دی تو لان گے، کسی کی نہیں۔ 2017 میں جب خادم رضوی صاحب کا دھرنا چل رہا تھا نا اینٹی قادیانی، ختم نبوت نہیں سرکار، ختم نبوت پہ صرف ہم کام کر رہے ہیں، چشتی رسول اللہ کو جو اعلانیہ غلط نہ کہ وہ ختم نبوت کا نام بھی نہ لے، اینٹی قادیانی دھرنا چل رہا تھا، اور ایجنسیاں بھی اس وقت خوش تھیں کیونکہ وہ اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو گرانا چاہتی تھی۔ اب تو سب کچھ کھل چکا ہے، تو وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے چل رہے تھے نا۔ ان دنوں وہاں سے ایک بھائی کا فون آیا ہمارے اسٹوڈنٹ کا، عثمان بھائی کے نمبر کے اوپر، ان دنوں میں بات بھی کر لیتا تھا اس طرح ڈائریکٹ فون پہ، تو انہوں نے میری بات کروائی، تو وہ کہتے ہیں میں آج کل نا ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں۔ دنیا دا ویلا ترین بندہ بھی جڑا ہے نا وہ کہنا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں، اور ختم نبوت پہ کام نہیں ہوتا، وہ قادیانیوں کے خلاف پوسٹ کرنا ہوتا ہے۔ ختم نبوت تو یہ ہے کہ وہ جو دجل کر رہے ہیں امت کے ساتھ جواب دو ان باتوں کا، اس کا جواب دیتے ہیں تو پہلے لے آ کے چشتی رسول اللہ دی چپیڑ ایک پاسوں مار دیں، دوے پاسوں اشرف علی رسول اللہ دی، تو آڑے مسلمان اور نسے پیج ہے سوائے انجینئر صاحب دے منو کی دی تو لان گے، کسی کی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار ختم نبوت پہ تو اس کے کاپی رائٹس تو صرف انجینئر صاحب کے پاس ہیں، ہاں اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ ختم نبوت پہ نہیں کام کر رہے ہوں گے؟ کہتا ہے نہیں میں نے پیج بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتا جی میں اس میں غلام احمد قادیانی نے جو یہ کیا۔ میں نے کہا یہ تو پھر آپ اینٹی قادیانی ہوا نا۔ ختم نبوت پہ آپ نے کبھی چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کے خلاف پوسٹ چلائی ہے؟ کہتے ہیں جی کیوں مروانا ہے آپ نے مجھے یہ بات کر کے؟ تو میں نے کہا پھر آپ اس کو پیج کا نام بدل کے رکھیں اینٹی قادیانی۔ مجھ سے جو ٹی ایل پی کے رپورٹر نے جو انٹرویو کیا اس وقت میں نے بتایا کہ یار یہ چھوڑو اینٹی قادیانی، ختم نبوت پہ کام جب کرنا ہے تو آپ نے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو غلط کہنا ہے۔ کہنے لگا ہاں آپ بات تو لاجیکلی درست کر رہے ہیں، یہ اینٹی قادیانی کام ہے، ختم نبوت پہ کام نہیں ہو رہا۔ ختم نبوت پہ جائیں، میری ویڈیوز دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز بالکل ایک ایک حدیث کے نمبروں کے ساتھ بیان کی ہے، بالکل فٹ اینڈ بیٹھتا ہے۔ اور یہ جو کہتے تھے نا خاتم کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر، بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے، سرکار خاتم بھی موجود ہے۔ خاتم آ جائے نا ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ویسے تو خاتم بھی میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں تراویحیں کتنی ہوتی ہیں، وی تراوی، اور خاتم سیل آف دا پروفٹ، سٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے تھا کہ نبی جو ہے اللہ کے پاس جا کے مورے لگا لگا کے نئے نبی بھیجیں گے امتی نبی کے نام کے اوپر؟ خدا کے لیے کہتے نہیں خاتم، سرکار خاتم کا لفظ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ نمبر 1، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی، پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی، میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کریں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا، جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان، اگلے زمانوں میں آسمان سے آگ آتی تھی جو سورہ آل عمران میں ہے، وہ اسے جلا دیتی تھی، میری امت کے لیے حلال اللہ نے کر دیا کہ امت استعمال کر سکتی ہے۔ نمبر 3، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، 1 مہینے کی مسافت سے میری فوجیں 1 مہینہ دور ہوں، دشمن پہ ڈھلا نہیں غزوہ تبوک میں 1.5 لاکھ کی فوج لے کے، سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر، اور حضور صرف 30,000 کا لشکر لے کے مدینے سے نکلے ہیں، وہ بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا جو پہلے دھمکیاں لگا رہا تھا، میری مدد فرمائی۔ چوتھی چیز، اگلے انبیاء جو تھے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت کے لیے۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا۔ بخاری مسلم میں یہ 5 خصوصیات۔ ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر کٹ تھا، اس میں کوئی سوالے سے ابہام باقی نہیں تھا۔ ہاں اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں سے ہمارا ایمان مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، جن جن کا آپ نے بتایا تھا ایک ایک کر کے آ رہے ہیں،
اور الحمدللہ ان کے خلاف صرف وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں صحیح معنوں میں جو واقعی ان کے علمی دلائل کا جواب دیتے ہیں. خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم نے ایک ایک ان کے وسوسے کا جواب دیا ہے, لیکن ان کے پاس سب سے مضبوط چیز یہی ہے کہ جی اگر ساڈے بابے نے کیتا ہے تو تواڈے بابے نے بھی کیتا ہے. ہاں اندازہ کرو. چلو یہ آپ کے لوگوں سے تو بہتر ہے نا. تواڈے لوگ تے کہندے نے تیرا کتا کتا تے میرا کتا ٹومی. یہ تو تواڈے بزرگ فرقے والے کرتے ہیں, کم از کم انہوں نے ایمانداری کی ہے. انہوں نے کہا کہ تواڈے نے بھی کام پایا سی, ساڈے نے بھی پایا. اور پھر آ کے باتیں ہمیں کرتے ہیں. او تم لوگ خدا کے لیے نکلو ادھر سے, کس دنیا میں رہ رہے ہو. تم لوگوں نے یہ سارا دین کا جنازہ نکالا ہے, یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ساری ان کو چیزیں پرووائڈ کی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سے ڈر جائیں.